ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے ملک کی سیر پر جانے لگے ہیں، آپ اس کے بارے میں جانتے نہ بھی ہوں تو آپ نے اس کے نام کا ٹریکٹر پاکستان اور انڈیا میں ضرور دیکھا ہوگا۔ اسمارٹ فون کی مشہور ترین ایپ وائبر بھی وہیں ڈیولپ کی گئی۔ یہاں کی گرلز کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ خوبصورت ہی نہیں، ناقابل یقین حد تک دلکش بھی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی نیلی آنکھیں ہیں جن میں ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے۔ یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرنے والے مرد ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مزید انٹرسٹنگ حقائق سے پہلے دیکھنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کے لنک کو واٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں۔ مزید بہتری اور رہنمائی کے لیے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بھیجا کریں۔ بیلاروس، جسے مقامی زبان میں ریسپبلکا بیلاروس کہا جاتا ہے، یعنی ریپبلک آف بیلاروس۔ اصطلاح بیلاروس کا مطلب ہے سفید روس۔ یہ مشرقی یورپ کا ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اس کی سرحدیں کسی سمندر سے نہیں لگتیں۔ ملک کی کل سرحد 3642 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں سے 13012 کلومیٹر مشرقی سرحد رشیا کے ساتھ لگتی ہے، 1111 کلومیٹر جنوبی سرحد یوکرائن کے ساتھ، 418 کلومیٹر مغربی سرحد پولینڈ سے، جبکہ شمالی سرحد 646 کلومیٹر لتوینیا اور 161 کلومیٹر لاتویا سے ملتی ہے۔ ملک کی آفیشیل زبان رشین ہے جو 72.2% بولی جاتی ہے۔ بیلاروسین بھی آفیشیل زبان ہے جو 23.4% بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 3.1% پولش اور یوکرینین، جبکہ 3.3% باقی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ بیلاروس کا کل رقبہ 2,07,595 اسکوائر کلومیٹر، جس میں سے 4,700 اسکوائر کلومیٹر پر پانی موجود ہے۔ مجموعی رقبہ کے لحاظ سے یہ دنیا کا 27واں بڑا ملک ہے۔ بیلاروس سائز میں امریکی ریاست کنساس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے۔ ملک کے لوگ اچھی حصے مزاح، دوستانہ اور مہربان رویہ رکھنے والے لوگوں کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں سمارٹ، لمبی، پرفیکٹ فگر، لمبے سلکی بالوں کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، اور جب بولتی ہیں تو کانوں میں رس گھولتی ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے نہ ختم ہونے والی جنگ کو بڑے صبر سے جھیلا ہے، مگر پھر بھی یہاں کے لوگ امن کی قدر کرتے ہیں۔ ملک کا دارالحکومت منسک ہے اور ملک کا سب سے عظیم ترین شہر بھی منسک ہے۔ یہ معاشی طور پر ملک کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہے۔ صنعتی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کے تعلیمی مرکز کی حیثیت بھی رکھتا ہے۔ شہر کا ٹرانسپورٹ سسٹم ترقی یافتہ ہے جو بسز، ٹرالی کارز اور میٹرو سسٹم پر مشتمل ہے۔ 54 پلوں پر مشتمل دریائے سوسلاک دارالحکومت کے بیچوں بیچ گزرتا ہے۔ منسک سٹی کو 18 مرتبہ جلایا اور تباہ کیا گیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران بڑے پیمانے پر بمباری ہوئی جو شہر کے طرز تعمیر کی بڑی تباہی کا باعث بنی۔ تباہی کے باوجود دوبارہ تعمیر ہو جانے کی صلاحیت کی وجہ سے ہی اسے ہیرو سٹی کا خطاب دیا گیا۔ اس کے ہر شہر میں ولادیمیر لینن کے نام پر ایک گلی کا نام رکھا جاتا ہے۔ ملک میں تقریباً 1 لاکھ سے 35,000 سال پرانی انسانی بستیوں کے آثار ملے ہیں۔ اس کے ساتھ لاٹویا اور لتوینیا 2 یورپی یونین کے رکن ممالک ہیں، اس لیے یہاں سے بہت سے لوگ ان ممالک میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیلاروس کی معیشت بنیادی طور پر زراعت اور مینوفیکچرنگ کی صنعت پر ڈیپینڈنٹ کرتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین میں جہاں دوسرے شعبے تباہ ہوئے، وہیں زراعت کا نظام بھی تباہ ہوا، تو ملک میں نئے ایگریکلچر آلات کی ضرورت پیش آئی۔ 1946 میں بیلاروس ٹریکٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا، جو کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا میں اپنا پاورفل انجن اور بناوٹ کی وجہ سے کسانوں میں اپنا منفرد مقام بنانے لگا۔ آج پاکستان اور انڈیا کے کسان اسے بڑے فخر سے استعمال کرتے ہیں۔ بیلاروسین مائیں اپنے بچوں کو اجنبیوں سے چھپا دیتی ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی ان پر نظر بد ڈال سکتا ہے۔ یہ ملک سستی روسی بجلی پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے۔ بیلاروس میں پراپرٹی رائٹس بہت کم اور کرپشن بہت زیادہ ہے۔ یورپین بائسن یعنی جنگلی بیلوں کا گڑھ ہے۔ بائسن یورپ کی سرزمین پر بچ جانے والا
بیل کی شکل کا وزنی ترین جانور ہے۔ مادہ بائسن 1000 کلو گرام یعنی 2200 پاؤنڈز کا ہوتا ہے۔ کا سب سے بڑا سیاسی اور معاشی شراکت دار روس ہے۔ ملک اپنی 48% بیرونی تجارت روس سے کرتا ہے، جبکہ روس کی کل بیرونی تجارت میں بیلاروس صرف 6% حصہ ڈالتا ہے۔ آئس ہاکی ملک کا مقبول ترین کھیل ہے، جبکہ دیگر مشہور کھیلوں میں ایتھلیٹکس، فٹ بال، جمناسٹک، اسکائنگ، بائتھلون، ٹینس، ریسلنگ، والی بال، ہینڈ بال، سوئمنگ، چیز اور چیکرز شامل ہیں۔ بیلاروس میں قرون وسطیٰ میں بننے والے 1 درجن کے قریب قلعے موجود ہیں۔ میر نامی گاؤں میں واقع قلعہ دنیا کے خوبصورت قلعوں میں سے ایک ہے۔ بیلاروسین ہمیشہ دشمن ہمسایوں کے حملوں کا شکار رہے اور کئی مرتبہ ان کا ملک لوٹا گیا۔ بیلاروس کی نیشنل لائبریری 72 میٹر بلند 22 منزلہ اس عمارت میں مختلف موضوعات کی 8 لاکھ کے قریب کتابیں موجود ہیں۔ 31 بینک ہیں، جن میں سے 30 حکومت کے ہیں اور 1 صرف پرائیویٹ بینک ہے۔ ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام موجود ہے۔ ملک میں 2 ایئر لائن اور 30 ایئر کرافٹ رجسٹرڈ ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی ایئر لائن بلاویا ہے۔ ملک میں 65 ایئرپورٹ ہیں، جن میں سے 33 پر رن وے کی سہولت موجود ہے۔ ملک میں سالانہ 15,90,035 افراد بائی ایئر سفر کرتے ہیں۔ ملک میں 86,392 کلومیٹر سڑکیں اور 5,528 کلومیٹر لمبا ریلوے کا نظام بھی ہے۔ ملک میں 11,000 جھیلیں، 28,000 کے قریب ندی نالے اور دریا ہیں۔ 2500 کلومیٹر واٹر ویز بھی موجود ہیں۔ بیلاروسین آلو سے کم از کم 300 قسم کے کھانے بنا سکتے ہیں، حتیٰ کہ آلو کا استعمال کر کے پین کیک بھی بنا لیتے ہیں۔ ملک کے تقریباً 40 سے 45% لوگوں کی عمر 25 سے 54 سال ہے۔ بیلاروس اپنے ریچ ثقافتی ورثے، آرٹ گیلریز، عجائب گھروں اور تھیٹر کے حوالے سے مشہور ہے۔ اس کے تاریخی مقامات کئی یادگاروں، قلعوں اور محلوں پر مشتمل ہیں۔ ملک سیاحوں کو بہت آؤٹ ڈور مقامات، پارک اور کھلی جگہیں فراہم کرتا ہے۔ آپ کو اس ملک میں 5 مشہور نیشنل پارکس ملیں گے۔ ان میں ایک بلواسکا پشچا نیشنل پارک ہے، جو انڈورا ملک سے 3 گنا بڑا اور یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل ہے۔ ملک کا نظام حکومت نام سے تو صدارتی جمہوری ہے۔ چیف آف سٹیٹ صدر ہوتا ہے۔ آئین کے تحت ملک میں صدر کا عہدہ 1994 میں بنایا گیا، مگر یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں۔ جب سے یہ عہدہ بنایا گیا تب سے لے کر اب تک ایک ہی شخص ملک کے صدر کی حیثیت سے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اس طرح یہی شخص آج تک بیلاروس کا پہلا اور واحد صدر ہے۔ ناظرین، اس کا نام ہے الیگزینڈر لوکاشینکو، جبکہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ موجودہ وزیر اعظم سرگئی رومس ہے، جو 18 اگست 2018 کو منتخب ہوا۔ بیلاروس 25 اگست 1991 کو سوویت یونین سے آزاد ہوا، مگر یہاں کے لوگ اپنا یوم آزادی ہر سال 3 جولائی کو مناتے ہیں، اس لیے کہ 3 جولائی 1944 کو منسک شہر جرمن فوجیوں سے آزاد ہوا۔ محترم ناظرین، بیلاروس کے فلیگ میں اوپر کی طرف ایک سرخ چوڑی ہاریزونٹل پٹی ہے، اس کے نیچے ایک سبز پٹی ہے جس کی چوڑائی سرخ پٹی سے آدھی ہے۔ ان پٹیوں کے پیچھے ایک سفید رنگ کی ورٹیکل پٹی ہے، اس پر سرخ رنگ میں بیلاروس کے قومی نشانات زیورات کی طرح سجائے گئے ہیں۔ سرخ رنگ ماضی کی جدوجہد کی نمائندگی کرتا ہے، جبکہ سبز رنگ امید اور ملک کے جنگلات کی نمائندگی کرتا ہے۔ ملک میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں 83.7% بیلاروسین، 8.3% رشین، 3.1% پولش، 1.7% یوکرینین اور 2.4% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جبکہ 0.8% لوگوں کی نسل کا معلوم نہیں۔ بیلاروس کا سالانہ GDP $54.44 بلین ہے اور سالانہ GDP گروتھ ریٹ 2.4% ہے اور پرچیزنگ پاور $189.4 بلین ہے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر $24.5 بلین ہے اور سالانہ فی کس آمدنی 18,900 امریکی ڈالر ہے، جو پاکستانی 26,22,375 روپوں اور انڈین 13,48,987 روپوں کے برابر ہے، جو دنیا میں 94 نمبر پر آتا ہے۔
ملک کا امیر ترین شخص مشہور ویڈیو گیم ورلڈ آف ٹینکس اور دوسری جنگی ویڈیو گیمز کا بانی وکٹر کسلی ہے، جس کی دولت کی مالیت $1 بلین ہے۔ اس کی IT کمپنی کا ہیڈ کوارٹر سائپرس میں ہے، لیکن اسے فخر بیلاروسین ہونے پر ہے۔ ملک کے قدرتی وسائل میں لکڑی، پیٹ ڈپازٹ، کم مقدار میں تیل اور قدرتی گیس، گرینائٹ، ڈولومائٹ، لائم سٹون، مارل، چاک، ریت، گریول اور کلے شامل ہیں۔ زرعی مصنوعات میں اناج، آلو، سبزیاں، چقندر، فلیکس، گوشت اور دودھ شامل ہیں، جبکہ صنعتی مصنوعات میں میٹل کٹنگ، مشین ٹولز، ٹریکٹرز، ٹرک، ارتھ موورز، فرٹیلائزر، ٹیکسٹائل، ریفریجریٹر اور دیگر گھریلو مشینری شامل ہیں۔ ملک $28.65 بلین کی اشیاء ایکسپورٹ کرتا ہے، جبکہ $31.58 بلین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ ملک میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے۔ ملک میں 48.3% لوگ عیسائیت کے فرقے آرتھوڈکس، جبکہ 7.1% لوگ کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور 41.1% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں۔ بیلاروسین لڑکیاں 25 سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں اور شادی کی تقریبات پروکار اور سادہ ترین ہوتی ہیں۔ شادی کے بندھن سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پرکھتے ہیں، پھر ایک طویل تعلق کے بعد شادی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ شادی کی ایک تقریب چرچ میں ہوتی ہے، جہاں ویڈنگ کے لیے دولہا اور دلہن کے مہمان پہنچتے ہیں۔ دلہن عموماً سفید گاؤن پہنتی ہے۔ دلہن اپنے والد کے ساتھ چرچ جاتی ہے، جہاں پادری دونوں کو ایگریمنٹ پر سائن کرواتا ہے اور انہیں باآواز بلند قبول کرواتا ہے، پھر زندگی کے نئے سفر کی کامیابی کے لیے دعا کرواتا ہے۔ سب مہمان مبارکباد دیتے ہیں۔ دلہا دلہن ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ چرچ سے نکلتے ہوئے جوڑے پر پھول کی پتیاں نچھاور کی جاتی ہیں۔ دوسری تقریب کسی ویڈنگ ہال، ریسٹورانٹ یا کسی پرفضا مقام پر منعقد ہوتی ہے، جہاں ڈرنک، ڈانس پارٹی اور میوزک کا دور چلتا ہے، جہاں بابے کیا مائیاں کیا، پتلی کمر سے لے کر لٹکی کمر تک ہر کسی کو اپنی ڈانس پرفارمنس کا موقع دیا جاتا ہے۔ سہیلیاں ساتھ ساتھ چندہ باکس بھی گھماتی جاتی ہیں تاکہ کہیں دور ہنی مون کے لیے نیا جوڑا جا سکے، اور دلہا دلہن پرندے آزاد کرتے ہیں۔ تقریب کے دوران دلہا اپنی بیلٹ اپنے کنوارے دوستوں اور دلہن اپنا بوکے اپنی کنواری سہیلیوں کی طرف پھینکتی ہے۔ جو پکڑتا ہے وہ اپنی شادی کا لڈو کھانے کی تیاری کر لیتا ہے۔ پھر دلہا دلہن کیک کاٹتے ہیں اور کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں کے شادی شدہ مرد لڑکیوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ٹھنڈے دماغ اور دل کی ملکائیں ہوتی ہیں، جو شوہر کی خوشی کے لیے سب قربان کر سکتی ہیں، اور تقریب کے اختتام پر بیلون فضا میں چھوڑے جاتے ہیں، جو اس بات کا اظہار ہوتے ہیں اب آپ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکتے ہیں۔ ملک کا سب سے بلند ترین مقام جارجنسکا یا ہارا ہے، جو سطح سمندر سے 346 میٹر بلند ہے۔ ملک میں معتدل آب و ہوا پائی جاتی ہے۔ سردیاں ٹھنڈی ترین اور گرمیاں ہلکی ٹھنڈی اور نمدار ہوتی ہیں۔ بیلاروس کی کل آبادی 95,27,543 افراد ہے، اور آبادی کے لحاظ سے یہ ملک دنیا میں 94 نمبر پر آتا ہے۔ ملک میں پیدائش سے زیادہ اموات ہوتی ہیں۔ ملک میں صرف 46 افراد پر اسکوائر کلومیٹر آباد ہیں، یعنی زمین زیادہ اور لوگ کم ہیں۔ اس ملک میں رہنے والے لوگوں کی اوسط عمر 73.2 سال ہے۔ بیلاروس کی کرنسی بیلاروسین روبیل ہے، جو پاکستانی 65.40 روپوں کے برابر ہے، جبکہ انڈین 33.14 روپوں کے برابر ہے۔ یہ ملک اپنے GDP کا 5.7% اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے، جو دنیا میں 113ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک میں رہنے والے 1000 لوگوں کے لیے 4 ڈاکٹر اور 11 بیڈ موجود ہیں۔ ملک میں 15 سال سے زیادہ عمر کے 99.7% لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں۔ یہ ملک اپنے GDP کا 5% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ بیلاروس کی تاریخ کی بات کریں تو بیلاروس میں 5000 سال قبل مسیح میں بھی تہذیب یافتہ قبائل آباد تھے۔ 987 عیسوی میں اس خطے پر پرنسپلٹی آف پولس قائم ہوئی۔ اس خطے پر قائم ہونے والی یہ پہلی ریاست ڈچ لوگوں نے قائم کی۔ 1236 عیسوی کو یہاں کے لوگوں نے منگولوں سے بچنے کے لیے سلطنت گرینڈ ڈوچی آف لتھوینیا کی اطاعت قبول کی۔
1 जनवरी 1569 ईस्वी को पोलिश लिथुआनियन कॉमनवेल्थ कायम हुई, जो 1795 में 3 हिस्सों में तकसीम हुई। तो ये इलाके रूसी सल्तनत के हिस्से में आए। जर्मन कब्ज़े के बाद 25 मार्च 1918 को बेलारूस ने रूसी सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान कर दिया। 1922 ईस्वी को बेलारूस ने द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के बानी मुल्क की हैसियत इख्तियार की। 1989 सोवियत यूनियन ख़त्म हुई तो इस मुल्क को आज़ादी की बजाय सिर्फ इख्तियारात दिए गए और आखिरकार 1991 में ये मुल्क आज़ाद मुल्क की हैसियत से दुनिया के नक्शे पर उभरा। वैसे तो पूरे मुल्क में लोग आबाद हैं, लेकिन शहरी इलाकों की तरफ आबादी का रुझान ज़्यादा है। 78.6% लोग शहरों में आबाद हैं, 21.4% लोग देहात में आबाद हैं। वक्त के लिहाज से बेलारूस पाकिस्तान से 2 घंटे और भारत से 2.5 घंटे पीछे है। अगर दिलचस्प मालूमात की बात की जाए तो बेलारूस में कंवारी लड़कियां एक दायरे में बैठ जाती हैं और हर लड़की अपने सामने मकई के कुछ दानों का ढेर बनाती है। इसके बाद एक मुर्ग को दायरे में लाया जाता है और जिस लड़की के सामने से वो मकई चुगता है, इसके बारे में कहा जाता है इस साल वो दुल्हन बन जाएगी। मगरबी बेलारूस में वाक़या सोतियाज एक जंगली झील है जो गोल शक्ल की है और इसका किसी और झील से कोई लिंक नहीं और ना ही कोई दरिया या बहार उसे सैराब करती है। ये झील टेट्राडेनियम जावेज नामी पौधे के नाम से वजूद में आई है। ये पानी इंतहाई शफाफ और मीठा है। पानी वाला ये पौधा दुनिया में सिर्फ इस झील के पास और इंडोनेशिया में पाया जाता है। शफाफ मीठे पानी के इस वसी ज़खायर की वजह से इस मुल्क को द ब्लू आइलैंड कहा जाता है और यहाँ की कंवारी लड़कियाँ शादी में टेबल के कॉर्नर पर नहीं बैठती। विक्टोरिया अज़ारेंका पहली बेलारूसियन टेनिस स्टार थी जिसने 2012 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का सिंगल ग्रैंड स्लैम जीता। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियाँ सिर्फ दाईं तरफ चलती हैं और स्टीयरिंग लेफ़्ट साइड पर होता है और इसकी इंटरनेट डोमेन नेम .by है। मुल्क में फ़ोन यूज़र की तादाद 1,09,63,224 है, जो आबादी से भी ज़्यादा है। इंटरनेट यूज़र की तादाद 68,05,786 है, यानी मुल्क की 71.1% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल जानती है और मुल्क का कॉलिंग कोड +375 है। बेलारूस की ज़्यादातर ट्रैफिक पुलिस रिश्वत नहीं लेती। बेलारूस यूरोप का वो मुल्क है जहां अभी तक सज़ाए मौत दी जाती है। बेलारूस में कोई यूनिवर्सिटी नहीं जो बेलारूसियन ज़बान में तालीम दे। बाकी यूरोपीय मुल्कों के मुकाबले में बेलारूस के लोग हर साल सबसे ज़्यादा ख़जाना तलाश करते हैं। मुल्क में ज़्यादातर यादगारें लीनन के नाम से मंसूब की जाती हैं। आज दुनिया की 34 जियोडेटिक आर्क्स में से 8 बेलारूस में हैं। ये नेटवर्क 265 पॉइंट या स्टोन क्यूब्स पर मुश्तमिल है जो 2020 मीटर लंबे हैं। ज़मीन का साइज़ और शेप मालूम करने के लिए इन आर्क्स को बनाने में 40 साल लगे। बच जाने वाले इन आर्क्स को 2005 में यूनेस्को वर्सा करार दिया गया। मोहतरम नाजरीन, मुल्क में तमाम फास्ट फूड चेन हैं। मुल्क में आलू, सूअर और बीफ हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, इसलिए खाने से पहले कन्फर्म कर लें और हलाल फूड के लिए एशियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ता है। ब्रिच सीप बेलारूसियन का पसंदीदा तरीन मशरूब है जो पैकिंग और बड़े गिलासों में बेचा जाता है। गांव में लोग हर मौसम बहार ब्रिच सीप की फसल हासिल करते हैं। होटल में किराए मुनासिब हैं। हाँ, पेन गेस्ट हॉस्टल में रहने वालों से कहना चाहेंगे सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करें। बेलारूस यूरोप का मुल्क है मगर यूरोजोन का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसकी अपनी वीज़ा पॉलिसी है। मोस्टली यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और अरब कंट्री के रहायशी वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं, लेकिन शो मनी करना ज़रूरी है। पाकिस्तानी और इंडियन को जाने से पहले उनका वीज़ा लेना ज़रूरी है। इसके लिए अपने नज़दीकी सफारतखाने से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये मुल्क बच्चे की पैदाइश पर शहरियत नहीं देता। हाँ, अगर आप वहाँ की लड़की या लड़के से शादी कर लें तो शहरियत मिल जाती है। दोहरी शहरियत नहीं देते। 7 साल मुसलसल रहने पर आप रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका 18 साल का होना ज़रूरी है। यहाँ की लड़कियाँ हर काम करती हैं, अपने बच्चों और फैमिली को टाइम देती हैं और मुस्तकबिल के हवाले से मर्द से ज़्यादा कोशिश करती हैं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। हमारा हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।